السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ کی تمام دلی مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔ آئیں اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی وہی ہے چاند کی آخری روشنی۔ اس کا آج پارٹ 2 میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، جس کا سب عنوان ہے سایوں کی واپسی۔ صبح ہو چکی تھی مگر عائشہ کے اندر ابھی بھی رات باقی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کھڑکی سے آتی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اندھیرا تھا۔ کل رات کیا وہ سب حقیقت تھا یا صرف ایک خواب تھا؟ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، ابھی بھی ٹھنڈے تھے جیسے کسی نے اسے چھوا ہو، اور اچانک ایک ہلکی سی پیانو کی دھن بجنے لگی۔ عائشہ چونک گئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہی آواز، وہی دھن، وہی احساس۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب گئی، گاؤں کے آخری کونے کی طرف دیکھا۔ وہی پرانا گھر، اور اس بار دن کی روشنی میں بھی وہاں ایک سایہ ہل رہا تھا۔ پورا دن عائشہ کو سکون نہیں آیا۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا، جیسے کچھ ادھورا رہ گیا ہو، جیسے احمد ابھی بھی کہیں قریب ہو۔ عائشہ نے فیصلہ کیا، مجھے سچ جاننا ہوگا۔ وہ گاؤں کی پرانی لائبریری گئی۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، خاموش، سنجیدہ سا تھا۔ آپ کو اس گھر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ بوڑھے نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ تم وہاں گئی تھی؟ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہاں۔ بوڑھا آدمی کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، وہ گھر صرف اینٹوں کا نہیں، وہ یادوں اور ادھوری روحوں کا قید خانہ ہے۔ جو لوگ وہاں کسی کو کھو دیتے ہیں، بوڑھے نے کہا، وہ کبھی پوری طرح واپس نہیں آتے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ احمد، بوڑھے نے سر جھکا لیا، اگر وہ تمہیں دوبارہ بلائے تو اس بار وہ تمہیں جانے نہیں دے گا۔ رات پھر آ گئی۔ ہوا پہلے سے زیادہ تیز تھی، آسمان پر بادل چھا گئے تھے۔ عائشہ کے دل میں عجیب سا خوف تھا مگر اس کے قدم خود بخود اس گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازہ اس بار خود بخود کھل گیا مگر اس بار اندر اندھیرا بہت زیادہ گہرا تھا۔ پیانو کی دھن بجنے لگی، لیکن اب اداس نہیں بلکہ کچھ خطرناک سی لگ رہی تھی۔ تم واپس آ گئی؟ عائشہ نے پلٹ کر دیکھا۔ احمد تھا مگر اس کی آنکھیں اب سیاہ ہو چکی تھی، چہرے پر عجیب سا سایہ تھا۔ احمد، تم ٹھیک ہو؟ وہ ہنس پڑا مگر اس کی ہنسی انسانی نہیں تھی۔ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی اور عائشہ نے دیکھا وہاں صرف وہ دونوں نہیں تھے، دیواروں کے ساتھ دھندلے چہرے، روحیں جو خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کون ہیں؟ عائشہ چیخی۔ یہ وہ ہیں جو کبھی جا نہ سکے، احمد نے آہستہ سے کہا، اور اب تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ احمد ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں پرانی روشنی جھلکی مگر پھر اندھیرا غالب آ گیا۔ محبت ہی تو ہے جو تمہیں میرے پاس لائی ہے۔ عائشہ نے دوڑنے کی کوشش کی مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دیواریں قریب آ رہی تھی، ہوا باری ہو رہی تھی۔ اچانک عائشہ کو وہ دن یاد آئے، وہ پارک، وہ ہنسی، وہ پیانو کی دھن۔ تم نے کہا تھا تم مجھے کبھی تکلیف نہیں دو گے، وہ چیخی۔ احمد رک گیا، اس کے چہرے پر درد ابھرا جیسے وہ خود سے لڑ رہا ہو۔ روحیں چیخنے لگیں، نہیں، اسے جانے مت دو۔ احمد، یہ تم نہیں ہو، عائشہ نے کہا، تم وہی ہو جس نے میرے لیے دھن بجائی تھی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک روشنی پھٹ پڑی، روحیں چیخنے لگیں، گھر ہلنے لگا۔ اگلے لمحے سب خاموش ہو گیا۔ عائشہ زمین پر گری ہوئی تھی، دروازہ کھلا تھا، سورج نکل رہا تھا۔ عائشہ باہر آئی مگر جاتے جاتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کھڑکی میں ایک سایہ کھڑا تھا، احمد، مگر اس بار وہ مسکرا رہا تھا۔
کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف سایوں میں چھپ جاتی ہیں، اور سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر کبھی کبھی اسے چھوڑ دینا ہی سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ اور اب ہم اپنی سٹوری کا اختتام کرتے ہیں، اور آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور بہت بہت تھینک یو، آپ لوگ میری سٹوریز کو پسند کر رہے ہیں۔